حضرات، خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پر جو اعلیٰ اور افضل مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور قریش کے اندر یہ خاندان سب سے زیادہ معزز تھا، اور اس خاندان کے معزز ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 30 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ 4 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ 4 بھائیوں میں سے 3 نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف تھا، اور کنیت ابو طالب ہے، اور اسی کنیت سے ہی وہ مشہور ہوئے ہیں۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ آپ نے اس ایک رات تو توقف کیا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ مجھے کل کس بات کی دعوت دے رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دہرائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ یہ خصوصیت آپ کی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو یہ لقب عطا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنیت سے پکارا جانا بہت پسند تھا۔ کنیت جو ابو تراب آپ کی رکھی گئی، اس کی وجہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہو کر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بیٹی علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے خفا ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے تو دیکھا کہ مسجد کی دیوار کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ مٹی سے بھر چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور پیار سے فرمانے لگے کہ ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تو اس ابو تراب کے لقب کے پکارے جانے کی وجہ سے آپ کی یہ کنیت بنی، اور آپ کو یہ کنیت پسند تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیت کے ذریعے سے پکارا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا داماد بنایا، اور اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد مکی اور مدنی زندگی میں حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں۔ سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو ہجرت کے اس سفر میں 2 صحابہ کرام کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفا اور اعتماد کے رشتوں میں سب سے سبقت لے گئے تھے۔ عشق و محبت کے باب میں سب سے آگے بڑھنے والے 2 نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ سعادت ملی
کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بنے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ ہجرت کے اس پرخطر رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی جو امانتیں تھیں ان کو ان کے حوالے کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے ہیں۔ وہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کیں۔ اسی طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی مجھ سے کسی نے کوئی تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قبا پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عظیم المثال کارنامہ انجام دیا تھا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 یا 23 برس کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آپ کی زندگی میں ایک اور خصوصی اور امتیازی صفت جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ آپ کی شجاعت اور بہادری ہے، جس کی وجہ سے آپ کو شیر خدا کا لقب بھی ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہرۂ آفاق تھی۔ عرب و عجم میں آپ کے قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگ تبوک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کا نائب بنا کر مقرر کیا تھا، اس لیے اس میں تو حاضر نہ ہو سکے تھے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جام بازی، بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ آپ نے کفار کا مقابلہ کیا ہے، اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے جہنم کے اندر پہنچایا ہے۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تھا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا جو سردار عتبہ بن ربیعہ، وہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا تھا، اور اس نے چلا کر کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قریش میں سے ہمارے برابر کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم دشمن کی طرف بڑھے تھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا، اور ولید جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا تھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور جہنم پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو کہ آپ نے اس پر حملہ کیا اور اسے جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری میں جو ایک امتیازی کارنامہ ہے، وہ خیبر کی فتح کا واقعہ ہے۔ خیبر کا قلعہ وہ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح کروایا ہے، اس لیے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا معرکہ آپ ہی کی شجاعت سے سر ہوا۔ جب خیبر کا قلعہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو خدا اور خدا کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور خدا کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور خیبر کا جو رئیس مرحب تھا، وہ تلوار ہلاتا ہوا، رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے اندر آیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے
اور اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ سر پھٹ گیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ تو خیبر کی یہ فتح، یہ آپ کے جنگی کارناموں میں اس کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ اسی طرح غزوات میں غزوہ حوازن وہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے شجاعت و بہادری سے نوازا تھا، اور اس میں خصوصی امتیاز، خصوصی وصف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی احادیث بھی آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا انت منی و انا منکا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور ایک مرتبہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اس روایت کے پس منظر میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، لست مولائی انما مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میرے مولا تم نہیں ہو بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں تو علی اس کا دوست ہے۔ اس روایت کا مطلب، اس روایت کے اندر جو مولا اور دوستی کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد اسلامی دوستی اور بھائی چارگی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، تو ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر کا موقع ملا ہے۔ آپ حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں بہت وقت گزارا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور بعض مواقع پر تو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بھی فرمایا کرتے تھے۔ غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا سے ہی علم و فضل کے گہوارے کے اندر تربیت پائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام حدیثوں پر میں نے اجمالی نظر ڈالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ کی نماز و مناجات اور دعا و نوافل کے متعلق جو سب سے زیادہ روایتیں ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے خلافت کی ذمہ داری آپ کے سر ڈالی ہے۔ آپ نے احسن طریقے سے خلافت کو نبھایا ہے۔ 4 سال 9 مہینے اور چند دن آپ کی یہ خلافت رہی ہے، اور پھر بالآخر ایک دن وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دی ہے۔ ابن ملجم نے فجر کی نماز میں آپ کے اوپر وار کیا تھا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ حملہ بہت شدید تھا، اس حملے کی تاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ لا سکے اور اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقامات اور مراتب ہیں۔ صحابہ کرام تو تقریباً 1.25 لاکھ ہیں۔ ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے ہاں سب کا مقام اپنی جگہ بلند ہے۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے، اللہ رب العزت نے چن کر ان کو صحابی بنایا ہے، اور اپنی رضا کے فیصلے اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرما دیے، اور قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ رب العزت نے جو ان صحابہ سے رضا کا فیصلہ فرما دیا ہے، تو یہی ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے مقتدیٰ ہیں، ہمارے لیے امام ہیں۔ ان سارے صحابہ میں سے ان چاروں کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں بھی ان حضرات صحابہ کرام کی کامل اتباع نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔